بلڈنگ بنائے، میں نے اپنے حلقہ انتخاب میں کالج بنایا، میں نے اپنے حلقہ انتخاب میں پرائمری اسکول بنایا، اس کو میں نے مڈل کیا، اب وہ ہائی اسکول بن گئے، طالبات کا، طلباء کا، گرلز اینڈ بوائز۔ میں نے عبدالرحیم خان مندوخیل کے نام سے 2 لائبریری قائم کیے، وہاں اسی علاقے کے لڑکوں کو وہاں آفیسر بھرتی کیے، اور آج وہ لائبریری فعال ہے اس علاقے میں جہاں بالکل رکشے والا جاتا نہیں تھا، بہت دور افتادہ علاقے تھے۔ آج وہاں سڑکیں ہیں، آج وہاں ٹیوب ویل ہے، وہاں پانی کا بحران نہیں ہے، وہاں میں نے ٹی بی ایس لگایا ہے گیس کے، وہاں 250 ٹیوب ویل میں نے لگایا ہے، وہاں میں نے 500 سے زائد محلوں کو میں نے بجلی دی ہے، وہاں سڑکیں ہیں، وہاں نالیاں ہے، مشرقی بائی پاس ایسٹرن بائی پاس کو ڈیول کیریج وے بنایا، جی جو کوئٹہ کا ایک الٹرنیٹ راستہ ہے سبی جیکب آباد سندھ تک کے لیے۔ تو یقیناً میں نے اپنے حلقہ انتخاب میں 100% مطمئن ہوں اپنے ڈیولپمنٹ کے کام سے، میرا حلقے کے عوام مطمئن ہے۔ آپ جس پارٹی سے بھی پوچھیں گے، جی جی میرے مخالف پارٹی، وہ اس بات پر کم از کم وہ اس بات کو مانیں گے کہ نصر اللہ زیر نے اس حلقہ انتخاب میں 10 سالوں میں جو کام کیا ہے وہ عوام کے سامنے اچھا، ہے۔ ڈی ایچ اے آج کل آپ کو پتہ ہے زیر صاحب کے مائنز اینڈ منرل کی بات ہوتی ہے۔ ڈی ایچ اے کا بل، کوئٹہ ڈی ایچ اے کا بل آپ کی حکومت میں پاس ہوا، آپ بھی اس وقت اسمبلی میں ایم پی تھے۔ ڈی ایچ اے کی کیا کہانی ہے، کس کو کتنی فائلیں ملی ہے، اور ان فائلوں کی مد میں یہ بل پاس ہوا ہے یا ویسے؟ دیکھیے، اس وقت کے کور کمانڈر صاحب تھے، ان کی خواہش تھی کہ ڈی ایچ اے کا بل جلد از جلد پاس ہو جائے۔ حالانکہ ہوتا یہ رہا ہے پارلیمانی پریکٹس میں جو بھی بل آتا ہے، میری ہر وقت حکومت سے یہ جھگڑا رہا، 2018 میں بھی، اس سے پہلے بھی، کہ جو بھی بل آتا ہے اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کیا جائے، تاکہ اسٹینڈنگ کمیٹی تھارولی اس بل کا مطالعہ کرے، کلاز وائز، آرٹیکل وائز اس بل کا مطالعہ کرے، اور کیونکہ اس میں بہت ساری خامیاں ہوتی ہے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا مائنز منرل بل پاس ہوا، ابھی ماڈل یونیورسٹی ماڈل ایکٹ پاس ہوا، اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کو ماڈل یونیورسٹی ایکٹ میں بہت ساری خامیاں ہیں، حالانکہ میں نے اس کی مخالفت کی ماڈل یونیورسٹی ایکٹ کا، میں نے اس بل کو پڑھا۔ آج وزیر اعلیٰ صاحب نے خود کہا کہ ماڈل یونیورسٹی ایکٹ میں بہت ساری خامیاں ہیں۔ اسی طرح ڈی ایچ اے کا بل آیا، اور میں نے خود اس وقت کے ہمارے پارلیمانی لیڈر صاحب تھے، وہ اپنے سیٹ پہ تھے، ہمارے جو منسٹر صاحب مرحوم سردار مصطفیٰ خان ترین صاحب، اس نے وہ بل پیش کیا، میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کیا جائے۔ میں نے اپنے پارلیمانی لیڈر سے کہا، عبدالرحیم زیراتوال صاحب سے، کہ اس بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کیا جائے تاکہ اس میں ہم دیکھ سکیں اس میں ہے کیا۔ جی، لیکن انہوں نے مجھے پشتو میں کہا چی دوی پخوابد نے دی یا دوی کار نہ پلری زمجھ سکار، مطلب اگر انہوں نے یہ اشارہ کس کی طرف تھا؟ انہوں نے مطلب وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف اشارہ کیا، نیشنل پارٹی کی طرف اشارہ کیا، یا جو حکمران تھے، جو وزیر اعلیٰ صاحب تھے، چیف ایگزیکٹو تھے، یا مسلم لیگ والے تھے، کہ ان کو اعتراض نہیں ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا، اور پھر وہ بل جو ہے نا بغیر اسٹینڈنگ کمیٹی آپ نے کا، بھی بل کے حق میں ووٹ دیا تھا اس وقت؟ نہیں، ایسا تھا کہ بل چونکہ میں نے یہ بات کی کہ اس بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کیا جائے، اور میری بات نہیں مانی گئی، تو یونانیمسلی یقیناً وہ بل بغیر اس کے جو ہے نا اسٹینڈنگ کمیٹی کے 84 85 جو ہمارا قواعد انضباط کار مجریہ 1974 اسمبلی کا جو ہمارے ہے، اس کو ایگزیمپٹ کر کے اس بل کو اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہم اس کو ایگزیمپٹ کرتے 84 کو، 85 جو کلاز ہے قواعد انضباط کار کا اسمبلی کا، تو وہ پھر آٹومیٹکلی جب اس کو ایگزیمپٹ کیا جاتا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس نہیں بھیجا جاتا ہے، تو بل منظور ہوتا ہے۔ اچھا، بل کے لیے تو یہ کور کمانڈر صاحب کی خواہش تھی کہ آپ ہی کی جماعت میں سے کوئی ایم پی اے اس بل کو پیش کرے،
یا یہ خصوصی رابطہ تھا مرحوم مصطفیٰ صاحب کا کہ کورٹ کمانڈر صاحب نے ان کو چنا کہ آپ نے بل کو ٹیبل کرنا ہے یا پیش کرنا ہے؟ اصل میں یہ چونکہ اس وقت جب بل آ رہا تھا تو بل کو ویسے متعلقہ وزیر پیش کرتا ہے. جب متعلقہ وزیر نہیں ہوتا ہے تو پارلیمانی امور کا جو وزیر ہوتا ہے وہ بل پیش کرتے ہیں. وہ اس وقت عبدالرحیم زیارتوال صاحب پارلیمانی امور ان کے پاس تھا، لا پارلیمانی امور ان کے پاس تھا. عموماً تو اس کو پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن شاید اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سردار مصطفیٰ خان ترین صاحب مرحوم اللہ انہیں جنت نصیب کرے، آمین، وہ چونکہ شاید نہیں سمجھتے تھے اور ان سے پاس کرایا گیا سادگی میں. اور خود کو چھڑانے کے لیے زیارتوال صاحب سمجھتے تھے کہ حالانکہ پارلیمانی امور کے منسٹر تھے، پارلیمانی امور کے منسٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے اسمبلی میں کہ جو بھی ہے، جو وزیر صاحب غائب ہوتے ہیں تو پارلیمانی منسٹر جو ہے نا امور کے، وہ اس بات کے لیے اس کو پابند کیا جاتا ہے حکومتی امور میں کہ وہ بل پیش کرتا ہے. اچھا، کوئی زیارت کے حوالے سے زمینوں کی الاٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو خصوصاً آپ کے دور حکومت میں جب زیارتوال صاحب وزیر تھے تو یہ کیا کہانی ہے؟ اب نور محمد دمر صاحب اور زیارتوال صاحب کے بیچ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، کوئی ایک پہ الزام لگا رہا ہے، دوسرا دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے. اصل کہانی کیا ہے؟ اس دور میں واقعی میں الاٹمنٹ ہوئی تھی یا نہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھے، جو الاٹمنٹس ہو رہی ہے ایک انتقالات ہو رہے ہیں. الاٹمنٹ یہ ہے کہ جو مائنز منرل ایکٹ پاس کیا گیا وہ آئین کے خلاف ہے، آئین کی روح کے خلاف ہے، اس لیے کہ آئین میں معدنیات پر ہولی سولی صوبوں کی ملکیت تسلیم کی گئی ہے. جب آئین میں ملکیت تسلیم کی گئی ہے، پھر صوبوں کو، ایک صوبائی اسمبلی کو قطعاً اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کے خلاف کوئی قانون پاس کرے. پہلے تو اسمبلی نے یہ غلط کام کیا، غیر آئینی کام کیا، جس کے خلاف میں پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کی طرف سے، میں اور ہمارے پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کے رکن ہیں باز محمد صاحب، ہم نے کورٹ میں کیس بھی کیا ہے، باقی پارٹیوں نے بھی کیا ہے. اور مائنز منرل ایکٹ کے پاس ہوتے ہی آپ نے دیکھا کہ بڑے شدت کے ساتھ حکومتی اقدامات اٹھائے گئے. وفاقی حکومت نے 8 اور 9 اپریل کو اسلام آباد میں ایک انٹرنیشنل مائنز منرل، یہاں پہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی جس میں باہر کے کینیڈینز، امریکن، یورپینز اور چائنا کی کمپنیاں آئی تھی، اور ان کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ آئیں اور یہاں پر الاٹمنٹ کو آپ کو دی جائے گی، زمینیں آپ کو دی جائیں گی، اور آپ ان کھربوں ڈالر کے جو وہاں پر مائنز ہے یہ آپ کے حوالے کیا جائے گا. تو مائنز منرل ایکٹ بنیادی طور پر جو پاس کیا گیا یہ قومی غداری کی گئی ہے. یہ ہمارے آنے والے نسلوں کا جو وسیلہ تھا، جو ہمارے کھربوں ڈالر کے وہاں پر مائنز ہے اور پہاڑوں میں ہے. ابھی آپ دیکھ رہے کہ برشور میں، تو کاکڑی میں، آپ کے اپنے ڈسٹرکٹ قلعہ سیف اللہ میں خود جو لوگ مائنز منرل ایکٹ کے خلاف آل پارٹیز کر رہے ہیں، جو جرگہ کر رہے ہیں، انہوں نے خود 3,331 ایکڑ زمین الاٹ کی ہے. ابھی کچھ دن پہلے آپ ہی کی ڈسٹرکٹ میں وہاں لوگ گئے تھے گاؤں میں ایک اسی الاٹمنٹ کے لیے، تو وہاں سے لوگوں نے، وہاں کے مقامی لوگوں نے بگایا ان کو، پھر FIR بھی ہوئے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ نوشکی میں 1 لاکھ ایکڑ زمین الاٹ کی گئی ہے، اور اسی طرح اب غالباً کوئی 20-25 لاکھ ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ ہو رہی ہے مختلف علاقوں میں. اور زیارت کا ایسا ہے کہ زیارت کے جنگلات انگریز کے دور سے یہ عوام کی ملکیت ہے، اور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ تمام پہاڑ، تمام زمینیں جو شاملات ان سیٹلڈ زمین ہے، ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ
وہاں کے قبائل کی ہے. یہ فیصلہ آیا ہوا ہے. اور زیارت کا جہاں تک تعلق ہے، زیارت میں انگریز کے دور سے یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ تمام علاقہ فارسٹ ہے، فارسٹ زون ہے. صحیح. اور وہاں کے قبائل ان کی حفاظت کریں گے. ہے فارسٹ کی زمین، جنگلات کی زمین ہے، وہاں کے مقامی قبائل ان کی حفاظت کریں گے. اور مقامی قبائل سے فارسٹ گارڈ یا جو بھی آپ کہیں گے ان کو بھرتی کیا گیا ہے. اور پھر اوپر کنزرویٹر ہے، پھر ان کے اوپر اور آفیسران ہیں محکمہ فارسٹ کے، وہ اس کی نگرانی کریں گے. ملکیت عوام کی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ اس کے انتقالات ریونیو ڈپارٹمنٹ کے نام کی گئی ہے. جو عوام کی ملکیت تھی